اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے مطالعہ قرآن کے سلسلے میں آج سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع کی آیات کے ساتھ حاضر ہوا۔ یہ قرآن کی مسلسل سورہ بقرہ کی آیات ہیں جس میں بنی اسرائیل کے ایک ایک جرم کو ان کے سامنے آئینے کی طرح دکھایا گیا ہے، اور مومنوں کو، وہ لوگ جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اس کتاب پر ایمان لائے تھے جو آخری کتاب تھی، آخری پیغمبر پر نازل ہو رہی تھی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، ان سے کسی خیر کی توقع نہ کرو۔ یہ اپنی دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی اپنے پیغمبروں کی قدر و قیمت نہیں کی ہے۔ جو کتابیں ان کے پاس آئی ہیں، انہوں نے ان کو پسے پوست ڈالا ہے، اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑایا ہے، ان کے اندر نقص نکالے ہیں اور ان کو ہر طرح سے ان کو زج کیا ہے۔ تو یہ آج آنے والے پیغمبر کو جو ساری انسانیت کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہے اور ایک ایسی کتاب کے ساتھ بھیجا گیا ہے جو قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کے لیے رہنما ہے، رہبر ہے، روشنی ہے، نور ہے، تو اس روشنی اور اس نور کے ماننے والوں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی چال بازیوں کے، فریب کاریوں کے فریب میں مت آؤ، بلکہ تم اپنے ایمان کی اور عمل کی حفاظت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ یہ کہو کہ انظرنا واسمعوا۔ رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخاطب ہو تو رائنا اس لیے نہ کہو، حالانکہ رائنا کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف نگاہ کرم کیجئے، ہماری طرف ہماری عرضدات سنیے۔ لیکن یہود اس لفظ کو توڑ موڑ کر اس طرح سے بولتے تھے گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے تھے، رائینا کہتے تھے، جس کا مطلب تھا اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ نے، جو مومن تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی سے سوال پوچھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ نے ان کی اس حرکت کو ایکسپوز کر دیا اور مومن بندوں کو خبردار کر دیا کہ تم انظر نہ کہا کرو،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں اور بات کو اچھی طرح سے غور سے سنو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور ان کافروں کے لیے جو اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، گویا وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے الفاظ کو تروڑ مروڑ کر الٹے معنی پہناتے ہیں. فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے پیغام کو، آخری کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، مشرکین مکہ ہوں، عرب کے لوگ ہوں، یا دنیا کی کسی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، یہ ہرگز پسند نہیں کرتے، ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ ان کے ماتحت نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا، بڑا رحم کرنے والا اور بڑی بخشش کرنے والا ہے. ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ہم اپنی جس آیت کو چاہیں منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، یا ویسی ہی آیت سے اس کو بدل دیتے ہیں جیسا چاہتے ہیں. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی، حکمرانی اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے والا، تمہاری مدد کرنے والا، تمہاری پکاروں کو سننے والا نہیں ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے ایک اور زوم کا پردہ فاش کر رہا ہے کہ وہ جو مومنوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے جب ایک کتاب آلریڈی موجود ہے تو پھر دوسری کتاب کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، اس کا منصوبہ ہے. وہ اپنی آیتوں کو جب اتارتا ہے تو چاہے وہ ان کو منسوخ کر دے یا ان کی جگہ ان جیسی لے آئے یا ان سے بہتر لے آئے. جیسے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے آخری امت کے لیے، یہ کمپریہنسو کتاب ہے، یہ کسی ایک قوم، کسی ایک علاقے اور کسی ایک نسل کے لیے نہیں ہے. اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تمہاری جانوں کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے، تمہارا ایک ایک سانس اس کا دیا ہوا ہے، آسمانوں اور زمین کی ساری حکمرانی اسی کی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. اور تم یہ بھی جانتے ہو اچھی طرح سے کہ تمہارے بھی خبرگیری کرنے والا، تمہاری مدد کرنے والا، تمہارے لیے
اس کائنات میں رزق کا بندوبست کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا پھر تم اپنے رسول سے، آخری رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ کی قوم ان سے کر چکی ہے؟ اور اس کا نتیجہ، حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ تو اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے، یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کا مکر و فریب ہے کہ یہ اپنے پیغمبروں پر سوالوں پہ سوال کرتے تھے۔ موسیٰ نے کہا اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے گائے ذبح کرنے کا، تو انہوں نے گائے کے رنگ پوچھنے شروع کر دیے، اس کا قد پوچھنا شروع کر دیا، اس کی عمر پوچھنی شروع کر دی۔ یہ سوالات کے ذریعے اللہ کے احکامات کو ٹالنا چاہتے ہیں، یہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ایسا کفر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا راستہ ہے جو انہوں نے چنا ہے اپنے لیے، اور یہ ایمان کی روش کو چھوڑ کر کفر کی روش کو اختیار کیا ہے، اور یہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ اور وَوَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر ان کے نفس کی حسد کی آگ تمہارے لیے ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ تمہیں اس دین سے پھیر دیں۔ ان کے جواب میں تم عفو اور درگزر سے، معافی اور نظر اندازی سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے، اور مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، وہ حساب کتاب اس کے پاس محفوظ ہے۔ اور تم اپنے ایمان کو میں استقامت کے ساتھ اپنے رسول کے اتباع کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہو، یہاں تک کہ موت آ جائے، اور موت کے بعد ہمیشہ کی بادشاہت، ایسی بادشاہت کہ جس میں عیش ہی عیش ہو، آرام ہی آرام ہو، اور جہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حق دے کہ کوئی اس کی فرمائش پوری نہ ہو، اور اللہ اپنے بندے کو حق دیتا ہے کہ مالک تو نے وعدہ کیا اور پورا نہ ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں، اسلام میں اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں رہنے اور اس کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق، ہمت اور رہنمائی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔